میں بھی اتنا موٹا، میں مذاق میں ایک دن گھر میں میں نے کہا یہ پیٹ میرا بڑھ رہا ہے، تو میرے ایک بیٹے نے کہا ابا جی حرام کھانا چھوڑ دو ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے میں مذاقی ہوں تو بچے بھی مذاقی ہیں، انہوں نے کہا ابا جی حرام کھانا چھوڑ دو۔ حالانکہ ہم تو پڑھاتے بیٹھ بیٹھ کر ہے۔ مولوی صاحب بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے مولانا زکریا کی، بڑی قربانی ہے حسین احمد مدنی کے۔ آج جتنے بھی آپ کو شیخ الحدیث دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ سب حسین احمد کا یہ ہے کہ درخت ہے، اسی کا پھل ہے، کسی پیر کا نہیں ہے جی میرے پیارے۔ یہ انہی مدرسین کے ہے کہ آدھی رات کو جس وقت آتا تھا، آدھی رات کو آ کر کے پھر تہجد پہ شروع ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد پھر فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے دیوبند میں، اور پھر اعلان ہوتا تھا کہ ابھی بخاری کا سبق ہوگا، ترمذی کا سبق ہوگا۔ حضرت اقدس مولانا عبدالحق مولانا سمیع الحق کے والد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ کے بھی استاد تھے مولانا سلیم اللہ کے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کئی دفعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ عصر کے بعد اس کا جلسہ، عصر کے بعد اس کا ذکر و اذکار کا جلسہ تصوف کا، مغرب کے بعد اس کا سیاسی جلسہ، عشاء کے بعد اس کا سیاسی جلسہ، پھر گاڑی میں بیٹھ کر کے 250-300 کلومیٹر کچے راستے اس زمانے میں ایسے پکے نہیں ہوتے تھے طے کر کے آ گیا دیوبند کی مسجد میں، اور فجر کی اذان سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آ گئے، تہجد شروع کیا، اور پھر جا کر کے فجر کی نماز پڑھا دی۔ فجر کی نماز کے بعد کہتے بخاری کا سبق ہوگا، ترمذی کا سبق ہوگا۔ تو حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں کئی دفعہ آ گیا یہ استاد جی ٹرخائے گا، پڑھائے گا کیا؟ آخر یہ مطالعہ کس ٹائم کرتا ہے؟ روزانہ اس کا یہی حال ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں آ گیا، میں نے اس کے بعد اس سے توبہ کر دیا۔ جب سبق میں جا کر کے بیٹھ جاتے ایسے محسوس ہوتا کہ حسین احمد مدنی پورا سبق جیب میں اٹھا کر کے لایا، سمجھ؟ جب سبق میں بیٹھ جاتے تو ہم نے اپنے اس نظریے سے توبہ کر دیا کہ اولیاء اللہ اکابرین کے بارے میں اس طرح آدمی نہ سمجھ۔ مولانا عبدالحق خود فرشتے تھے اور خود اولیاء اللہ میں سے